عرض کرنے لگے مولا اتنا جاننا چاہتا ہوں تو نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا اور جب پیدا کیا تو مارتا کیوں ہے؟ بڑا اہم سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، مگر اللہ کا جواب سنے دل کی کلیاں کھل اٹھیں گی۔ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ ایک کام کرو، گندم کی کھیتی کرو۔ حکم خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بالکل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گندم کی کھیتی کی، بیج ڈال دیا زمین میں، بیج زمین کے اندر اپنے وقت پر پودے کی شکل میں باہر آیا، پودا باہر نکلا، دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا، پودا بڑا ہوا، لہلہاتی فصل نظر آنے لگی۔ چند دن کے بعد میں وہ پودے اپنے پورے شباب کو پہنچے، بالیاں لگیں، پھل آ گیا، دانا پڑ گیا بالیوں کے اندر۔ جب فصل پک کر تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فصل کو کاٹنا شروع کیا، کاٹ دیا۔ اب پروردگار عالم نے فرمایا اے موسیٰ یہ بتاؤ تم نے فصل کو کس لیے کاٹا؟ عرض کرنے لگے مولا فصل پک کر تیار ہو گئی تھی تو یہ دانا اور یہ بھوسا جس کا بنے گا وہ سب، یا اللہ وہ سب ایک ساتھ نہیں رہ سکتا، اب اسے الگ کرنا ہے، اسے الگ کرنا ضروری ہے ورنہ سب خراب ہو جائے گا، نہ دانا بچے گا نہ بھوسا بچے گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ یہ بتاؤ یہ عقل تمہیں کہاں سے آئی، یہ دانائی کہاں سے آئی، یہ فراست کہاں سے آئی؟ عرض کرنے لگے مولا جو کچھ میرے پاس ہے تو نے عطا کیا، جو عقل ہے تو نے عطا کی، فہم و فراست تو نے عطا کی، سوچنے سمجھنے کا مادہ تو نے دیا، عقل سلیم تو نے عطا کی۔ پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ تو یہ میری دی ہوئی عقل ہے جس نے تمہیں فیصلہ سنا دیا کہ جب فصل تیار ہو گئی تو دانے کو الگ کرنا ہوگا اس سے جس کا بھوسا بنایا جائے گا۔ بالکل اسی طرح کیا نا آپ نے؟ جی اللہ میں نے اسی طرح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میری دی ہوئی عقل سے جب تم اتنا سوچ سکتے ہو تو سوچو میری دانائی کا عالم کیا ہوگا۔ اے موسیٰ میرے ہر کام میں حکمت ہے سنو، میں انسان کے جسم میں روح ڈالتا ہوں، جسم میں انسان کے روح ہے، روح اور جسم دو چیزیں ہیں انسان میں۔ اللہ نے فرمایا جب وقت آ جاتا ہے ان دونوں کو الگ کرنے کا تو الگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے موسیٰ، یہ میری حکمت ہے میری دانائی ہے، پھر الگ کرنا ضروری۔ اور پھر موسیٰ میں نے روحیں الگ الگ قسم کی بنائی، جسم الگ الگ قسم کے بنائے، پاک روحیں بھی بنائی ہیں، کچھ روحیں ایسی ہیں جو ناپاک بھی ہیں، الگ کرنا ہے، الگ کرنے کے بعد میں ان کو اپنے اپنے ٹھکانے پہ بھی پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جس طرح فصل کا دانا تم جو ہے فصل تیار کرو گے کھیتی کرو گے تو پھر جب وہ اپنے وقت کو پہنچے گی تو تم اس کو کاٹ دو گے، اسی طرح میں نے انسان کو زندگی دی ہے، جب وہ اپنے وقت کو پہنچے گا تو اس کو موت آ جائے گی۔ اور موسیٰ جو تم نے سوال کیا تھا کہ انسان کو میں نے پیدا کیوں کیا، مخلوقات کو پیدا کیوں کیا، تو اللہ فرماتا ہے سنو، اور اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، فرمایا پروردگار عالم نے فرمایا حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے کنت کنزا مخفیا، اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا،
پھر میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا فرما دیا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا کس لیے؟ کہ وہ اپنے رب کی پہچان کرے، اپنے رب کے آگے جھولی پھیلائے، اپنے رب کی عبادت کرے، رب کو راضی کرے ہر حال میں، اپنے رب کے آگے روئے، جب رب کی نعمتیں ہوں تو مسکرائے، رب کا شکر ادا کرے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے۔ اس لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے تو چاہیے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت ہم کریں، اس کو راضی رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کیا کرتے، گفتگو کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کوہ طور پر اللہ سے گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو اللہ سے ہو رہی ہے، کلام ہو رہا۔ 3 سوال کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تینوں کے جواب آپ سنیں، سوال بھی بڑے لطیف ہیں، جواب بھی بڑے لطیف ہیں، ایمان کو تازگی ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اے پروردگار 3 سوال کرنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بولو موسیٰ۔ عرض کرنے لگے، مولا میرا پہلا سوال یہ، یا اللہ اے میرے رب تیرا رخ کس طرف ہے، منہ کس طرف ہے؟ مجھے پتہ لگ جائے کہ تیرا رخ اس طرف ہے تو میں اسی طرف توجہ کر کے، اسی طرف اپنا رخ کر کے پھر میں تیری عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک کام کرو، آگ روشن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ روشن کی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ جو آگ سے روشنی نکلی ہے یہ بتاؤ اس روشنی کا رخ کس طرف ہے، منہ کس طرف ہے؟ عرض کرنے لگے مولا یہ تو روشنی ہے، ہر طرف پھیل رہی ہے، ہر طرف ہے۔ پروردگار نے فرمایا موسیٰ جس طرح سے یہ روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے، ہر طرف ہے، اے موسیٰ اسی طرح تمہارا رب ہر جگہ موجود ہے، ہر سمت موجود ہے۔ اے موسیٰ تمہارا رب نور ہے، تمہارا خالق نور ہے، اور نور کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہر طرف ہوتا ہے، اجالا کہیں پر ٹھہرتا نہیں ہے، وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا اللہ نے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح۔ قرآن گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک نور ہے، اس کا اجالا ہر طرف ہے، اس کی روشنی ہر طرف ہے، یعنی میرا پروردگار ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میرا رب موجود نہیں، ہر جگہ میرا مولا موجود ہے، ہر حال میں وہ بندوں سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ، وہ عالم الغیب والشہادہ خبیر بصیر۔ اور سنو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا، بڑا خوبصورت بنایا۔ کتنا خوبصورت؟ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے حسن کے 10 حصے کیے اور 9 حصے حسن اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ ایک حصہ جو حسن بنا وہ ایک حصہ حسن مخلوق میں تقسیم ہوا، کائنات میں تقسیم ہوا،
اور اس ایک حصے میں بھی حضرت یوسف کو حصہ ملا، اس لیے کہ حضرت یوسف بھی مخلوق میں ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ کتنا حسن دیا اللہ نے۔ جناب زلیخا نے دیکھا، دل دے بیٹھی، عشق ہو گیا، محبت ہو گئی جناب زلیخا کو۔ قرآنی واقعات ہیں یہ سب، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مگر ایک بات عرض کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ جب اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے جناب زلیخا نے جناب یوسف علیہ السلام کو بلایا، 7 کمروں کے اندر 7ویں کمرے میں 7 دروازے 7 تالے لگے ہیں۔ پھر جناب زلیخا نے کہا تھا، اے یوسف کرو جلدی جو کچھ بھی کرنا ہے۔ کہنے لگی قالت حیت لک، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، آپ فرماتے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جناب زلیخا نے اپنا دوپٹہ لیا، ایک مورتی ہے، ایک بت ہے، اس کے اوپر ڈال دیا۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا یہ کیا کیا؟ کہنے لگی یہ میرا معبود ہے، میرا خدا ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ کہنے لگی میں نے اس پر کپڑا ڈال دیا، پردہ ڈال دیا کہ ہم جو کچھ بھی کریں یہ نہ دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخا یہ تیرا خدا ہے، کپڑا ڈال دو نہیں دیکھتا، اور میرا پروردگار وہ ہے جو ہر حال میں دیکھتا ہے، 7 تالوں کے اندر بھی 7 کمروں کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ تو میرا رب ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں ہر جگہ موجود ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، یا اللہ کیا نیند نہیں آتی کبھی تجھ کو؟ اے پروردگار کیا کبھی نیند نہیں آتی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ایک پیالے میں ایک کٹورے میں پانی لو اور اس پانی کو ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاؤ اور میری طرف توجہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی لیا، کٹورے کے اندر بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی، بیٹھ گئے، متوجہ ہو گئے اللہ کی جانب۔ تو پھر کیا ہوا؟ اسی عالم میں کچھ وقت گزرا کہ نیند کا خمار سا آیا اور وہ پیالہ ہاتھ سے چھوٹ کر اسی خمار میں گر گیا۔ وہ جو نیند کی ایک ذرا سی ہلکا سا جو نیند کا جھونکا جھپٹا آیا تھا اسی میں پانی گر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ملال ہوا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا پانی پکڑ کے بیٹھ جاؤ، توجہ کرو، اور پانی گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے آنکھوں میں آنسو ہیں مولا، پانی گر گیا، ذرا سی آنکھ لگی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ سمجھو ذرا سی آنکھ لگی تو پانی کا پیالہ گر گیا، پانی گر گیا۔ اے موسیٰ آنکھ ذرا سی لگنے پر جب اتنا ہو سکتا ہے کہ پانی سارا گر سکتا ہے تو میں تو خدا ہوں، پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہوں۔ اے موسیٰ سوچو اگر مجھے نیند آتی، اگر میں سوتا تو کائنات کا نظام کیسے چلتا؟ سارا نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ اے موسیٰ جان لو نہ مجھے نیند ہے نہ اونگ ہے، اسی لیے دنیا کا نظام برابر چل رہا ہے۔ تو پھر ہم اسی لیے کہتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یا اللہ میں جان گیا تجھے نہ نیند آتی ہے یہ ہمارا الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، میرا رب پاک ہے نیند سے، اونگ سے، عیب سے، ہر طرح کے نقص سے۔ اللہ پاک ہے، اللہ طاقت والا، اللہ شان والا، اللہ عزت والا، عظمت والا، پروردگار کی بڑی شان ہے۔ عزیزان گرامی القدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا، مولا اے میرے پروردگار تو نے دنیا کو کیوں پیدا کیا، انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یا اللہ انسانوں کو کیوں پیدا کیا، کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ جواب وہی، موسیٰ تاکہ یہ میری پہچان کرے، یہ میری عبادت کرے۔ اللہ نے قرآن میں بھی بتا دیا، پیدا ہی انسانوں تمہیں اس لیے کیا گیا ہے، جنات تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تم اپنے رب کی عبادت کرو، مگر انسان رب کی عبادت تو بھول گیا۔ اتنا بڑا دنیا دار بن گیا انسان کہ انسان آج دیکھو اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنی کامیابی، اپنے اقتدار، اپنے منصب، اپنے عہدوں کی مستی اور خمار میں اس حد تک پہنچ گیا کہ یہ خدا کی خدائی کا بھی مذاق اڑانے لگا، اللہ کی شان میں گستاخیاں اور اللہ کی ذات پر بھی انسان بھونکنے لگا۔ میں آج دنیا کے ہر ظالم، ہر طاقتور، ہر بدبخت اس انسان کو جو اللہ کی ذات پہ بھونکتا ہے بتانا چاہتا ہوں، یاد رہے پیدا اسی نے کیا ہے، موت بھی آئے گی، وہی رب ہے جس کے قبضے میں موت اور زندگی ہے، ڈرو اس رب سے۔ اس نے قرآن میں اعلان کر دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، موت اور زندگی کا خالق اللہ ہے۔ کس لیے پیدا کیا؟ قرآن کہتا ہے تاکہ تمہارے عمل کی جانچ اور پرکھ ہو سکے، تم کیسے عمل کرو، اچھے عمل کرو، اچھے عمل کرو، پھر جب اللہ کی عدالت میں جاؤ گے رب راضی ہوگا۔ اچھے عمل کے ساتھ اگر رب کی عدالت میں جاؤ گے اللہ راضی ہوگا۔ زندگی اور موت کا مالک میرا پروردگار ہے، جب چاہے جسے چاہے مار دے، جب چاہے جسے چاہے زندہ کر دے۔ قرآن گواہ ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ اگر آپ قرآن سے پوچھیں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، حضرت حزقیل علیہ السلام ایک اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی ایک امت ہے، شہر کے اندر ایک بیماری پھیلی، طاعون کی وبا، لوگ گھبرا گئے، موت کے ڈر سے شہر سے نکل کر بھاگے جنگلوں کی طرف۔ پروردگار کو یہ بات ناگوار گزری، جو شہر چھوڑ کر بھاگے تھے کہ شہر میں ہمیں موت آ جائے گی، موت کے ڈر سے جنگلوں کی طرف، جنگلوں میں پہنچے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، فرشتہ آیا، اللہ کے حکم سے فرشتہ آیا، فرشتے نے ایک چیخ لگائی، یعنی چیخا فرشتہ، اس کی چیخ سے ایک لمحے کے اندر 70,000 لوگ جو شہر میں سوچتے تھے مر جائیں گے، جنگل میں آئے تھے موت کے ڈر سے، ایک لمحے میں 70,000 انسان۔ کیا تھی اس فرشتے کی چیخ؟ اس نے صرف اتنا کہا، موتو، مر جاؤ۔ 70,000 لوگ ایک لمحے میں مر گئے۔ کون ہے زندگی اور موت کا مالک؟ سمجھ جانا چاہیے انسان کو، ایک لمحے کے اندر 70,000 لوگ مر گئے، لاشیں پڑی ہیں، کون دفنائے؟ 70,000 لاشیں پڑی ہیں، کون کفن پہنائے؟ لاشیں پڑی رہیں، وقت گزرنے کے ساتھ جب ان میں بدبو آئی، آس پاس کی بستیوں تک بدبو پہنچی تو لوگ آئے، دیکھا نہ گیا۔ کیسے اتنی لاشوں کو دفن کریں؟ کہاں سے اتنے کفن، کہاں سے اتنی قبریں بنائیں؟
تو تدفین تو کر نہیں سکتے تھے، تو اتنا کیا کہ لاشوں کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ایک چار دیواری بنا دی، دیواریں کھڑی کر دی کہ کم از کم یہ جنگل کے جانوروں سے تو لاشیں محفوظ رہیں گی، درندوں سے تو محفوظ رہیں گی۔ وقت گزرا، لاشیں سڑنے لگی۔ اللہ کے پیغمبر جناب حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا۔ پیغمبر خدا جب اس طرف سے گزرے، حضرت حزقیل علیہ السلام جب اس طرف سے گزرے، آپ نے جب اپنے لوگوں کو مرے ہوئے دیکھا، اپنی امت کے 70,000 لوگوں کو مردہ پایا، ان کی لاشوں کو سڑتے دیکھا تو دل ٹوٹ گیا، دل پہ چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ کی بارگاہ میں رو کے ہاتھ پھیلا کے کہنے لگے، مولا یہ وہ 70,000 لوگ ہیں جنہیں موت آ گئی، اے مولا یہ وہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہیں میں تیرا کلام سناتا تھا، تیرا پیغام سناتا تھا، یا اللہ جنہیں میں تیری وحدانیت کی باتیں سناتا تھا، مولا میں انہی کے درمیان تبلیغ کرتا تھا، انہی کے درمیان تیرا پیغام سناتا تھا، مولا مگر یہ سب مر گئے، میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے، اے میرے رب ایک لمحے میں یہ 70,000 مر گئے، مولا یہ میرے امتی تھے، یہ میری قوم کے لوگ تھے، بنی اسرائیل۔ پیغمبر خدا نے جب دعا کی اور آنکھوں میں آنسو، تو پیغمبروں کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ آواز لگائیے کہ رب کا حکم ہے، ان لاشوں سے کہیے کہ اپنی صحیح حالت پر آئیں، اور جو گوشت لاشوں سے الگ ہو گیا ہے اور وہ ہڈیوں سے الگ ہو گیا ہے وہ ہڈیوں پر لگ جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے پکارا، لاشیں درست ہونا شروع ہوئیں۔ حکم رب آیا کہ اب اعلان کر دو، اب اعلان کر دو، کہہ دو کہ رب کا حکم ہے زندہ ہو جاؤ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اے میری قوم کے مردو، اللہ کا حکم ہے زندہ ہو جاؤ۔ اتنا فرمانا تھا کہ اللہ کے حکم سے 70,000 لوگ جو مر گئے تھے، لاشیں سڑ رہی تھیں، ایک لمحے کے اندر زندہ ہو گئے۔ کون ہے زندگی اور موت کا مالک؟ میرا رب ہے زندگی اور موت کا مالک۔ جب چاہے جسے چاہے مار دے، جب چاہے جسے چاہے بچا لے، جب چاہے جسے چاہے زندگی عطا کر دے۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو، جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ یہ میرا پروردگار ہے، یہ میرے رب کی شان ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے زندگی دے، جب چاہے جسے چاہے موت دے دے، اور بچے گا کوئی نہیں موت سے، کتنا بھی بھاگ لے، جہاں چاہے بھاگ لے۔ کوئی شہر میں چلا جائے، کوئی جا کر لاس اینجلس کے ہالی ووڈ ہلز میں جا کر آباد ہو جائے بنگلے بنا کر، جب آئے گی تو آئے گی، آئے گی تو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص، اللہ کے پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، ان کے دربار میں ایک شخص نے آ کر کہا، حضور آپ کے دربار میں ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ مجھے بہت گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، نہ جانے کیوں وہ میری طرف اس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس سے فرمایا کہ جو تجھے دیکھ رہا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ موت کا فرشتہ ملک الموت ہے۔ اتنا سنا تو وہ گھبرا گیا، ڈر گیا۔ موت تو موت ہے میاں، پسینے چھڑا دیتی ہے۔ ڈر گیا، گھبرا گیا، کہنے لگا پیغمبر خدا میرا کیا ہوگا؟ موت کے فرشتے نے اگر اس طرح سے مجھے دیکھا ہے تو یقیناً اب میری خیر نہیں،
یقیناً اب مجھے موت آنے والی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے پیغمبر خدا یوں کیجئے مجھے یہاں سے کہیں دور پہنچا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوا پر بھی حکم چلتا تھا، کہنے لگا یہاں سے بہت دور کہیں مجھے پہنچا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا اسے لے کر جا، کہیں بہت زیادہ دور لے جا کر پہنچا دے، چھوڑ دے۔ اس شخص کو ہوا اڑا کر لے گئی، وہ اس جگہ پہنچا، لیکن کیا ہوا؟ ملک الموت وہاں پر بھی پہنچے، موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچا، جا کر موت کے فرشتے نے روح قبض کی، موت آ گئی، وہ شخص مر گیا۔ گیا تو اس لیے تھا کہ بچ جاؤں گا، مگر موت آئی تو کوئی بچا نہیں پایا، کوئی تدبیر کام نہ آ سکی۔ فرشتہ موت کا وہیں پہنچا، روح قبض کر لی۔ اب ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں، آپ کے دربار میں پھر حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے موت کے فرشتے، وہ جو ایک شخص میرے دربار میں تھا جسے تم گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، کیا ہوا اس کا؟ تم کیوں اسے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے؟ ملک الموت کہنے لگے، ہیں پیغمبر خدا میں اسے اس لیے دیکھ رہا تھا حیرت سے گھور کر کہ مجھے اللہ کی جانب سے حکم آیا تھا کہ اس کی روح کو قبض کرنا ہے، لیکن اس کی روح قبض کرنے کی جو جگہ تھی وہ آپ کے دربار سے بہت دور تھی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ابھی تک یہاں ہے، اس کی تو تھوڑے ہی وقت کے بعد میں روح قبض کرنا ہے، لیکن اس کا جو روح قبض کرنے کی جگہ ہے وہ تو کہیں بہت دور ہے۔ تو کافر ملک الموت کہتے ہیں پیغمبر خدا میں حیران تھا کہ یہ وہاں تک کیسے جائے گا، مگر کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا، اس کی موت کے وقت پر جب میں اس جگہ پہنچا، کہتے ہیں وہ میرے پہنچنے سے پہلے اس جگہ پر موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں یقیناً یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگا تھا کہ میں بچ جاؤں گا، کہیں بہت دور چلا جاؤں، لیکن وہاں اس کی موت کا وقت اور اس کی موت کی جگہ وہی مقرر تھی، لہٰذا وہاں پہنچا تو اس کو موت آ گئی۔